نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ حال ہی میں صداقت رافضی نامی کا فتنہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اور ایک ویڈیو میں وہ فیضان روافض جاری رہے گا کہ نعرے لگا رہا ہے۔ آپ کی مجبوری بن جائے گا کہ آپ اپنے سٹیجوں پر کہیں گے فیضان روافض زندہ باد، فیضان روافض زندہ باد، فیضان روافض زندہ باد۔ اگر نہیں زندہ باد کہو گے تو آپ جھوٹے قرار پاؤ گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سارا دین رافضیوں سے لیا ہے۔ 16,000 حدیثیں تو صرف، اور وہ بھی معمول بہا ہیں، وہ یہ دین آپ نے روافض سے لیا ہے، شیعوں سے لیا ہے۔ اور ان کی بدبختی دیکھیں، یہ روافض کے فیضان کے چشمے جاری کرنے پہ لگے ہوئے، جبکہ کچھ عرصہ قبل جب فیضان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ لگایا گیا، سب کو تکلیف ہو گئی کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کے چشمے جاری کر رہے ہیں، اور اب اپنی حالت یہ ہو چکی ہے کہ فیضان روافض کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اور اس نے ایک کتاب لکھی جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ صحاح ستہ اور اہل سنت کی کتب حدیث میں رافضی اور شیعہ راوی موجود ہیں، حالانکہ یہ سری جھوٹ ہے، کیونکہ متاخرین کے نزدیک شیعہ کی تعریف الگ ہے اور متقدمین کے نزدیک الگ ہے۔ پہلے تو یہ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تہذیب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 پر فرق واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں فالتشیع فی عرف المتقدمین ہوا اعتقاد و تفضیل علی علی عثمان وان علی کان مصیبا فی حروبہ وان مخالفہ مخطی با تقدیم الشیخین و تفضیلہما وربما اعتقد بعضهم ان علی افضل الخلق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں متقدمین کے نزدیک شیعہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ مولا علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے ہیں، اور مولا علی کو جنگوں کے اندر مصیب اور حق اور ثواب پر گردانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شیخین کو فضیلت بھی دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ ان میں سے جو اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ مولا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، تو یہ تعریف ہے شیعہ کی متقدمین کے نزدیک۔ اور متاخرین کے نزدیک فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّشَيُّعُ فِي عُرْفِ الْمُتَاخِرِينَ فَهُوَ الرِّفْضُ الْمَحْضُ۔ عرف متاخرین میں تشیع کی تعریف محض رفض ہے، فَلَا تُقْبَلُ روایت الرافضی، تو لہذا رافضی کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی بات حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50 پر کی ہے، اور یہی فرق شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تحفہ اثنا عشریہ فارسی صفحہ نمبر 59 پہ کی ہے۔ اور یہی فرق متاخرین اور متقدمین کا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 123 جو جدید چھاپا ہے مکتبہ دار اہل سنہ کا، اس پر بھی یہی بات آپ نے بڑے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ محاورات سلف اور اصطلاح محدثین میں تشیع اور رفض میں کتنا فرق ہے۔ زبان متاخرین میں شیعہ روافض کو کہتے ہیں، اور زبان متقدمین میں سلف میں جو تمام خلفائے کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ حسن عقیدت رکھتا اور حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ان میں افضل مانتا، شیعی کہا جاتا تھا۔ لہذا اس سے معلوم یہ ہوا
کہ متاخرین کے نزدیک شیعہ ہونا اور ہے اور متقدمین کے نزدیک اور ہے۔ متقدمین کے نزدیک شیعہ کی تعریف بس یہی ہے کہ یا تو مولا علی کو افضل گردانے یا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دے۔ یہ ہے شیعہ اور روافض کا فرق۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ کس کی روایت قبول ہے اور کس کی مردود ہے۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیعہ غالی یعنی روافض کی روایت بالکل مردود ہے، اس پر پوری اہل سنت کا اتفاق ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم ارا احدا من اہل الاہواء اشہد بالزور من الرافضہ۔ حافظ ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ الکفایہ فی علم روایہ صفحہ نمبر 117 مطبوعہ DKI پر فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں بڑے بڑے جھوٹے دیکھے لیکن رافضیوں سے بڑھ کر کسی کو جھوٹا نہیں پایا۔ اور اسی طرح کی ایک بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آپ سے جب پوچھا گیا کہ ہمیں کس کی روایت لینی چاہیے، کس سے حدیث سننی چاہیے، تو آپ فرماتے من کل عدل فی ہواہ الا الشیعہ فإن اصل عقدہم تضلیل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں ہر وہ راوی اگر جو ثقہ بھی ہو، بظاہر عادل بھی ہو، لیکن وہ بدعتی راوی ہو، اس سے روایت لینا درست ہے سوائے شیعہ کے، سوائے روافض کے، کیونکہ ان کا اصل عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب معاذ اللہ گمراہ ہو گئے، یا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ وہ کافر ہو گئے چند ایک کے سوا۔ لہذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی بلکہ امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہم اللہ روافض غالی شیعہ سے روایت نہ لینے کے قائل ہیں، بلکہ حافظ ابن حجر نے یہاں تک تعریف کرنے کے بعد فرمایا فلا تقبل روایت الرافضی الغالی، کہ غالی رافضی غالی شیعہ کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی پر علماء و محدثین اہل سنت کا اتفاق ہے۔ بلکہ الرفع والتکمیل میں علامہ عبد الحی اللکھنوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولا عجب من الشیعۃ فانہم من اعداء اہل السنہ، یہ شیعہ اہل السنہ کے دشمن ہیں، یسبون اکابر الصحابہ، اور اکابر صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ویطعنون علی سلف الصحابہ، تو اور اسلاف صحابہ کرام پر طعن زنی کرتے ہیں، لہذا ان کی روایت ہرگز قبول نہیں۔ تو پھر جو عام شیعہ ہے، سادہ شیعہ ہیں، جو محض حضرت مولا علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے ہیں، وہ اگر ثقہ ہو، بظاہر عادل ہو، اس کی روایت چند شرائط کے ساتھ مقبول ہے۔ یعنی کہ پہلی شرط یہ ہے، کیونکہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے بدعت کی بھی دو قسمیں کی ہیں، بدعت کبریٰ اور بدعت صغریٰ۔ غالی شیعہ ہونا اور رافضی ہونا یہ بدعت کبریٰ ہے، اور عام سادہ شیعہ ہونا جو متقدمین کے نزدیک تعریف ہے یہ بدعت صغریٰ ہے۔ تو فرماتے ہیں بدعت کبریٰ والے کی روایت تو ہرگز قبول نہیں، لیکن جو بدعت صغریٰ میں مبتلا ہے، یعنی مولا علی کو فضیلت دیتا ہے تمام اصحاب پر یا حضرت عثمان پر، وہ بدعت صغریٰ میں مبتلا ہے، تو اس کی روایت چند شرائط کے ساتھ قبول ہوگی۔ میں خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں، یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ثقہ صدوق اور عادل ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ بدعت کبریٰ میں بدعت مکفرہ میں مبتلا نہ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنی بدعت کی طرف داعی نہ ہو، لوگوں کو دعوت نہ دیتا ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کی روایت میں کچھ ایسے الفاظ نہ ہوں جو اس کی بدعت کی تائید کر رہے ہوں۔ تو ان شرائط کے ساتھ عام شیعہ، سادہ شیعہ جو تعریف متقدمین کے نزدیک ہے، اس بندے کی روایت قبول کر لی جائے گی۔ اب یہ جو صداقت رافضی کہتا ہے کہ اہل السنہ کی کتب حدیث میں رافضی راوی موجود ہے، تو اس کا جھوٹ تو بالکل واضح ہے۔ بخاری و مسلم اور سیاستہ
اور دیگر کتب حدیث میں غالی شیعہ اور رافضی کی کوئی روایت نہیں۔ اگر ہے تو وہ محض عام سادہ شیعہ جو بدعت صغرا کے اندر مبتلا ہے اور جو بظاہر ثقہ اور عادل ہے اور پھر اپنی بدعت کی طرف داعی بھی نہیں ہے، اور اس روایت کے اندر اس کی بدعت کی تائید میں کوئی الفاظ بھی موجود نہیں ہے، اس سے وہ روایت لے لیتے ہیں اور ان کی روایت لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اہل سنہ کی کتب حدیث میں رافضی اور غالی شیعہ کی روایات نہیں ہے، بلکہ جو تعریف متقدمین کے نزدیک شیعہ کی ہے ان سے روایات لی گئی ہیں۔